للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، ایک رات مغرب بعد سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک وہ رہتی ہے، وہ رات ہے تو عام راتوں کی طرح، مگر اس ایک رات کا مقام یہ ہے خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیلکولیٹر لے کے جوڑ لیجئے، 1000 مہینے تقریباً 84 سال کی مدت آتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک رات 84 سال کے برابر ہے، نہیں، بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ اور آگے جو جملہ ہے اللہ کے نبی نے جو استعمال کیا ہے، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم رہ گیا، جو بد نصیب اس رات بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، اس رات بھی نیکیاں نہ کر سکا، اس رات بھی وہ بازاروں میں شاپنگ کرتا رہا، اس رات بھی وہ موبائل میں لگا رہا، اس رات بھی وہ لہو و لعب میں لگا رہا، اس ایک رات سے بھی اگر وہ محروم رہ گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بڑا بد نصیب کون ہے، اس سے بڑا محروم کون ہے۔ 2023 کا رمضان ہے یہ، 2022 کا رمضان بھی ہم نے دیکھا، 20 اور 21 کا رمضان ہم نے لاک ڈاؤن کے سائے میں گزارا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو رمضان کے پہلے ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن رمضان آنے کے پہلے اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ 2022 کے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، تراویح بھی ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی ساتھ میں کھولا کرتے تھے، سحری بھی ساتھ میں کرتے تھے، قرآن بھی ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ظاہر ہے زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہے، کب کون سا حادثہ آئے اور ہماری زندگی کی رونقیں ختم ہو جائیں، ہماری دل کی دھڑکن بند ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے ایک اور رمضان دیا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ ہمیں ایک اور چانس دے رہا ہے، ایک اور موقع دے رہا ہے۔ میرے بندے، اگر اب تک تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جا، میں نے تجھ کو نمازی بننے کا ایک موقع اور دے دیا۔ اب تک اگر شیطان تیرے اوپر حاوی تھا، تو نشہ کیا کرتا تھا، تو زنا کیا کرتا تھا، تو حرام خوری کیا کرتا تھا، تو ناجائز کام کیا کرتا تھا، میرے بندے تجھے سدھرنے کے لیے، تجھے بدلنے کے لیے، تجھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم نے ایک مہینہ اور دے دیا ہے۔ رمضان اپنے آپ میں پورا ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے۔ جیسے آپ کے ہاں بچوں نے پڑھا، دستار فضیلت رکھی جا چکی ہے، رکھی جانے والی ہے، بچے حفظ کرتے ہیں، ان کے سر پہ حفظ کی دستار رکھی جاتی ہے کہ صاحب یہ آج سے حافظ قرآن بن گئے۔ ہمارے جامعہ سلفیہ بنارس میں 10 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد سند فضیلت دی جاتی کہ صاحب اب آج سے آپ عبد الغفار سلفی صاحب ہو گئے، جامعہ سلفیہ کا نام آپ کے ساتھ جڑ گیا، آپ کو فضیلت کی سند دی جا رہی ہے۔ مدرسوں اور یونیورسٹیز میں ڈگری دی جاتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بنارس ہندو یونیورسٹی میں بہت بڑا پروگرام ہوا، لاک ڈاؤن میں چونکہ کوئی پروگرام ہو نہیں رہا تھا، تو لاک ڈاؤن کے بعد پہلا پروگرام ہوا تھا جس میں پہلے کے جتنے لوگوں کو ڈگری ملی تھی لاک ڈاؤن کے پہلے، ان کی ڈگری بھی دی گئی۔ اس میں میری ڈگری بھی مجھے ملی، پی ایچ ڈی کی ڈگری۔ تو اس پروگرام کو کہتے ہیں کنووکیشن کا پروگرام، جس میں ڈگری بانٹی جاتی ہے۔ تو ڈگری ان مدرسوں اور اسکولوں میں ڈگری ملتی ہے کہ صاحب یہ مدرسے سے پڑھ کے گئے ہیں، ان کو ڈگری مل رہی ہے، اسکول سے پڑھ کے گئے ان کو ڈگری مل رہی ہے۔ رمضان بھی اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، ایک تربیت گاہ ہے۔ جب ایک مہینے کا رمضان آپ اچھی طریقے سے گزار لیتے ہیں، اللہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ 12-14 گھنٹے بھوکے رہنے کا حکم صرف تمہیں دیا گیا ہے،
تم سے پہلے کی امتوں کو بھی روزے کا حکم دیا گیا ہے، یہ الگ بات ہے انہوں نے طریقہ بدل ڈالا۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں، ہمارے برادران وطن بھائیوں کے یہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، مگر اس روزے کی حالت میں وہ اناج نہیں کھا سکتے۔ کچھ ایسا مسئلہ ہے ان کے یہاں۔ کچھ ایسے بھی روزے رکھے جاتے ہیں جہاں آپ کھا تو سکتے ہیں لیکن لکوڈ نہیں لے سکتے، پانی نہیں لے سکتے۔ لیکن اسلام نے جو روزے کا حکم دیا، اس روزے میں آپ کے اوپر بنیادی طور پر 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، اور بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ روزے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کی سرٹیفکیٹ مل جائے۔ 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے میرے بھائی۔ اپریل کا مہینہ پڑنے والا ہے، رمضان میں ظاہر ہے سخت گرمی کا موسم رہتا ہے۔ صبح 4:30 بجے 4 بجے آپ نے سحری کھائی ہے، آپ نے جو بھی کھایا ہے جو بھی پیا ہے صبح 4 بجے آپ نے کھایا پیا ہے۔ 12:30 بجے ظہر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے اور پیاس کے مارے آپ کا برا حال ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، وضو بنانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے کلی کرنے کے لیے اپنے منہ میں پانی ڈالا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے منہ کے اندر گیا، آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے۔ اس کلی کے پانی کے اگر 2-4 قطرے آپ اپنے حلق کے نیچے اتار لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ سے حساب لینے والا نہیں ہے کہ صاحب آپ نے کلی کا پانی اپنے حلق میں کیوں ڈالا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، حلق کے اندر، منہ کے اندر اس پانی کو ڈال کر کے بھی ہم باہر نکال دیتے ہیں، ہم 1 قطرہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ پیاس لگی ہے ہمیں اور آپ کو، پیاس سے برا حال ہے، اور پانی ہمارے منہ کے اندر جا رہا ہے، ہمیں پورا موقع مل رہا ہے کہ ہم پانی پی جائیں، مگر ہم نہیں پیتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، او لوگو، تم اللہ کی دھرتی پر کوئی گناہ کرنے کے پہلے یہ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم رات کے اندھیرے میں کوئی پاپ کرتے ہو، تم دن کے اجالے میں کوئی گناہ کرتے ہو، تم بند کمرے میں کوئی کام کرتے ہو، تم سرعام کوئی کام کرتے ہو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو کیا حساب دو گے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تو تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔